جا رہے تھے. اس وقت بھی میرے آقا نبی تھے. تو بہرحال جبرائیل امین علیہ السلام نے 3 مرتبہ سینے سے سینہ لگایا. 4تھی مرتبہ جب کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو میرے آقا نے پڑھا. آیتیں کہاں تک آئی؟ علم الانسان ما لم یعلم. 5 آیتیں لے کر جبرائیل امین آئے تھے. 5 آیتیں. میرے عزیزو، قرآن کی یہ آیتیں معمولی نہیں ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے تلاوت کی، حضور فرماتے ہیں حضور کے پورے جسم کے بال کھڑے تھے، تیز پسینہ بہ رہا تھا اور بہت تیز ٹھنڈک محسوس بھی ہو رہی تھی. ٹھنڈک بھی لگ رہی ہے اور پسینہ بھی تیز آ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتر کر کے آئے غار حرا سے سیدھے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے پاس، اور ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ حضور نے فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے جلدی چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو. اس لیے کہ وحی کے اترنے کا جو اثر تھا وہ بہت سخت تھا. آپ سوچ سکتے ہیں میرا مولا خود قرآن میں فرما رہا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. ہم نے یہ امانت زمینوں کے سامنے رکھی، پہاڑوں کے سامنے رکھی، آسمانوں کے سامنے رکھی کہ تم لوگ اٹھا لو. فابین ان یحملنها. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان سبوں نے انکار کر دیا اٹھانے سے کہ ہم یہ نہیں اٹھا سکیں گے، یہ امانت ہم اٹھا نہیں سکیں گے، اور ڈر گئی. واشفقن منها. اور پھر اللہ فرماتا ہے وحملها الانسان، اور انسان کامل نے یہی امانت اٹھا لی. انسان کامل کون ہے؟ محمد رسول اللہ کی ذات. آپ سوچ سکتے ہیں جو امانت، جو بوجھ پوری زمین نہیں اٹھا سکی، پورا آسمان نہیں اٹھا سکا، پورے پہاڑ نہیں اٹھا سکے، وہ قلب مصطفیٰ تنہا اٹھا لیا. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سے. جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی طاقت پہ لاکھوں سے. اس نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بوجھ اٹھایا تھا، امانت اللہ کی امانت جو پوری زمین کو اٹھانے کی طاقت نہیں. اور پھر دوسری جگہ سورہ حشر میں مولا نے کیا فرمایا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے، اللہ کے خوف سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. ہم نے دیکھا ہے ابھی بدر کے میدان میں جو جنگ ہوئی تھی 17 رمضان المبارک، 313 صحابہ وہاں تھے، لیکن ان کی مدد کے لیے اللہ نے 5000 فرشتے اتارے تھے. تو علماء وہاں کے متعلق ایک بات بیان فرماتے ہیں، ایک پہاڑ ہے وہاں پر جس پر فرشتے اتارے گئے. اس پہاڑ کو دیکھا گیا تو بالکل ریت کا ایسا، باقی سارے پہاڑ پتھروں کے، کالے کالے پتھر، ایک پہاڑ بیچ میں ریت کا، واللہ عالم. لیکن فرمایا بزرگوں نے کہ یہ نوری مخلوق کے اترنے کی وجہ سے ریزہ ریزہ، فرشتوں کے اترنے سے. باقی اللہ رب العزت جسے محفوظ رکھنا چاہے. یہ منقول بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور قرآن جس پر اتارا جاتا وہ تو پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا. میں کبھی یہی سوچتا ہوں پہاڑوں کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ قرآن کی امانت اٹھا سکے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بوجھ اپنے قلب پر اٹھا لیا. اب آپ کو ایک بات بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اٹھا لیا. ہم بھی تو تراویح پڑھا رہے، قرآن ہمارے پاس، چھوٹے بچے ہمارے ہیں، قرآن پورا انہوں نے یاد کر لیا. کئی حفاظ یہاں پر الحمدللہ آج ہیں. ہماری تراویح، میں اس کو اپنی خوش بختی سمجھتا ہوں کہ میرے پیچھے الحمدللہ سننے والے پورے حافظ قرآن بھی موجود ہیں. الحمدللہ 3 تو یہاں کھڑے ہیں، اور بھی ہمارے شاگرد بھی یہاں پورے حافظ موجود ہیں. ان کے سینوں میں بھی قرآن موجود ہے پورا. میں یہ پوچھتا ہوں تو کیا ان کے قلب، ان کے دل بھی پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہیں کہ انہوں نے بھی اٹھا لیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے، میں اس کو ایک مثال سے بتاتا ہوں. کرنٹ جو ہے، بجلی ایک جگہ کہیں پر سٹاک کی جاتی ہے، جمع کی جاتی ہے، اور اس کے بعد محلے میں ڈائریکٹ اس سے آپ بجلی کو، اس کے بلب کو لگا کر کے دیکھو،
یا فین کو لگا دو، فوراً جل کے گر جائے گا، فوراً جل کر کے گر جائے گا۔ تو بجلی اسٹاک جہاں ہوتی ہے وہاں سے پہلے محلے میں ایک ٹرانسفارمر رہتا ہے اور اس میں کرنٹ آتا ہے اور بٹ جاتا ہے، اس کا پاور الگ الگ ہو کر کے جتنے پاور کی سپلائی کی ضرورت گھروں میں ہوتی ہے اتنے پاور کا کرنٹ آتا ہے۔ اس میں بھی 3 تھوڑا ہائی پاور کا لائن لینی پڑتی ہے، لیکن جہاں سے کرنٹ جمع ہو رہا ہے ڈائریکٹ بڑا وائر کوئی بھی بلب کے لیے فین کے لیے مفید نہیں، لگاؤ تو سب جل جائے گا، اڑ جائے گا۔ ٹرانسفارمر سے ٹرانسفر ہو کر کے جو پاور کم ہو کر کے آئے گا پھر سارے بلب بھی روشن ہوں گے، فین بھی چلیں گے۔ تو یہ علم الہی سے اترا ہوا قرآن ڈائریکٹ یہ چھوٹے دلوں پر آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے علم پاک کو سب سے پہلے قلب رسول پر اتارا، قلب مصطفیٰ نے یہ اٹھا لیا امانت، اور وہاں سے ٹرانسفر ہو کر پوری کائنات میں جتنے حفاظ ہیں سب کے سینوں پر جاتا ہے۔ اور ہر حافظ اگر آج قرآن کی امانت کو اٹھایا ہے تو وہ اس کی اپنی محنت نہیں، یہ مصطفیٰ کے بدولت اٹھایا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی، اسی لیے سچ فرمایا بریلی کے امام نے، وہ جو نہ ہو تو اگر حضور نہ ہوتے تو پھر یہ امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ جتنوں کے سینے میں ہے یہ سپلائی سیدھے مدینے سے ہو کر آ رہا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، بزرگ استاد، وہ فرماتے تھے حافظوں کو آپ دیکھیں کبھی یہ تلاوت کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مدرسوں میں خاص طور پر جا کر کے دیکھیں ان کے یاد کرنے کا طریقہ ہم کو کسی نے نہ بتایا اور نہ ہم نے کبھی شاگردوں کو یہ کہا کہ یوں یاد کرو یاسین والقرآن الحکیم۔ یہ کیا ہے جھومنا؟ نہ ہم کو کبھی کسی استاد نے سکھایا تھا کہ جھوم جھوم کے پڑھنا چاہیے، نہ ہم نے کبھی کسی سے کہا، لیکن جاؤ کسی بھی مدرسے میں یہ بتایا نہیں جاتا ہے جھوم جھوم کر کے یاد کرو، وہ خود ہی جھومتے رہتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کا بچہ لا کر ہمارے مدرسے میں بٹھاؤ، 4 دن کے بعد وہ جھومنا نہ شروع کرے تو مجھ سے پوچھو۔ اگر قرآن پڑھنے کے لیے اس کو بٹھایا جائے تو وہ جھومنے لگے گا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ بڈی ہلتی کیوں ہے؟ یہ شیک کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پوری باڈی کیوں ہلتی ہے؟ اس کے متعلق ہمارے ایک بزرگ استاد ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ جب قرآن کی پہلی آیتیں اتری تھی غار حرا میں، پہلی آیتیں اقرا سے لے کر علم الانسان ما لم یعلم تک، تو یہ 5 آیتیں جب اتری تھی تو میرے آقا کی پوری باڈی ہل گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھوم گئے تھے۔ ان آیتوں کا بوجھ تھا یا اس امانت کا اثر تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہلتے رہے، حرکت کرتے رہے۔ وہ ہمارے استاد فرماتے ہیں اس حرکت کا اثر آج تک ہے، جو بھی قرآن یاد کرتا ہے خود ہی حرکت کرنے لگتا ہے، وہ اثر آج تک موجود ہے۔ جو بھی قرآن پاک آج یاد کرتا ہے وہ اسے بتانے کی ضرورت نہیں، خود ہی ہلتا رہتا ہے۔ یہ قرآن پاک۔ دوسری بات میرے عزیزو، اس کی تاریخ مجھے آج بتانی تھی، میں نے شروعات یہ بتائی، غار حرا سے اس کی آیتیں شروع ہوئی، پہلی 5 آیتیں، پھر سیکنڈ مرتبہ میں 19 آیتیں آئی سورہ مدثر کی، علم الانسان ما لم یعلم تک پہلے بار نازل۔ اس کے بعد دوسری بار جب جبرائیل امین علیہ السلام آئے تو یہ لے کر کے آئے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، 19 آیتیں پھر نازل۔ اس کے بعد پھر قرآن میں جو آج ترتیب ہے، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پہلے وہاں کی 5 آیتیں، پھر سورہ مدثر کی 19 آیتیں، نازل ہونے کی ترتیب بہت الگ ہے۔ قرآن کے نازل ہونے کی ترتیب بہت الگ ہے۔ آج جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، اس کے بعد آل عمران، یا جس طرح آیتیں ہیں، یہ جو آج ترتیب ہے تو کسی کے دماغ میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ بعد کی بنائی ہوئی ترتیب ہے، لوگوں نے اس کو اپنے انداز سے یوں جمع کر دیا، نہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لکھواتے تھے قرآن، کاتبان وحی جو صحابہ تھے، کئی صحابہ تھے، کچھ چمڑوں پر لکھتے تھے، کچھ پتھروں پر لکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے اس آیت کو یہاں لکھو، اس آیت کو یہاں لکھو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے اسی اعتبار سے
یہ सूरतों की तरतीब भी रखी गई और आयतों की तरतीब भी रखी गई, ये हमारी बनाई हुई नहीं है। इसलिए कि मैं कल ही एक पाखंडी किसी पंडित को सुन रहा था, वो कह रहा था कि कुरान में एक खलीफाओं ने घुसपैठ किया है, दाखिल कर दिया है, और इस एतबार से कुरान भी कोई अपने ओरिजिनल सूरत में थोड़ी ना है। वो ऐसा है, कुबड़ा हमेशा ये सोचता है कि पूरी दुनिया कुबड़ी ही रहे। बेचारे के पास तो कोई ढंग की चीज है नहीं, अगर कोई चीज पेश करे तो किताबों का कोई अता पता नहीं। बहुत सारी किताबें, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, दुनिया में मौजूद आज जितनी मुकद्दस किताबें ला करके दिखाओ, कोई भी तहरीफ और तब्दील से महफूज आज तक नहीं, सब बदली हुई है। इन्हीं लोगों ने बदला हुआ है, कोई भी महफूज नहीं। अब कुरान पाक जो महफूज है, इनके पेट में दर्द है, कहते ये एक ही चीज कैसे महफूज है। इसके लिए जबरदस्ती शोशे छोड़ते हैं कि ये भी हो सकता है खलीफाओं ने गढ़ लिया होगा, डाल लिया होगा, अंदर इसमें उसमें दाखिल कर दिया होगा। तो ये पॉसिबिलिटी पे बात करते हैं, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता पे तो हम उनको ये कह सकते हैं आप औरत हो सकते हैं। हो सकने में तो पॉसिबिलिटी किसी भी चीज की बात कर सकते। दलील है आपके पास कोई कि कुरान को किसी ने बदला था या अपने अंदाज से दाखिल किया था? एक खलीफा ने, एक बादशाह ने, एक हाकिम, बहुत सारे जमाने आए, लेकिन दलील उनके पास है ही नहीं। मैं आपको एक मिसाल बताता हूं, एक भी अगर इनकारी 1400 साल में मिल जाए कि कुरान जैसा रसूलुल्लाह के जमाने में नाजिल हुआ था, ये वैसा नहीं कुछ अलग था, ला करके दिखा दें। एक भी 1,20,000 सहाबा आखिरी हज में मेरे आका के साथ थे, उसके अलावा और भी सहाबा थे। 1,50,000 के करीब सहाबा। आप सोच सकते हैं, एक कॉमन चीज है समझने के लिए, क्या 1,20,000 से ज्यादा लोग एक झूठ पर जमा हो सकते हैं? किसी एक झूठ पर? अगर उनमें से किसी एक को भी शक होता कि आयत ऐसी नहीं ऐसी थी, हजरत अबू बकर के जमाने में ऐसा हो गया, हजरत उमर के जमाने में ऐसा हो गया, हजरत उस्मान के जमाने में ऐसा हो गया, हम ऐसा नहीं सुने थे, वैसा था, ला करके एक ने भी नहीं कहा। हत्ता कि सबसे बड़े ताज्जुब की बात मैं आपको बताऊं, सबसे बड़े ताज्जुब की बात, खुलफाए राशिदीन का जमाना, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात सिद्दीक अकबर को अपने सर का ताज समझते हैं। खलीफा सानी उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर भी हम जाहिर सी बात है दिलो जान से तस्लीम करते हैं उनकी खिलाफत हजरत उस्मान गनी को। लेकिन अहले तशय्युअ, शिया जमात, इन तीनों खुलफा के मुतालिक मुत्तफिक नहीं है। खुल करके मैं बताता हूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, तीनों खुलफा के बारे में उनका मुत्तफका कौल नहीं है। हाँ, वो कहते हैं खलीफा अव्वल, खलीफा सानी, खलीफा सालिस, लेकिन उनके अदल के बारे में, उनकी परहेजगारी के बारे में, उनकी नेकियों के बारे में उन सब का इत्तेफाक नहीं है शिया जमात का। ये बात क्यों कह रहा हूं? जिनको ये तीन खुलफा से एतराज है, उस जमात ने भी कुरान वही आज तक तस्लीम किया है जो कुरान हमने तस्लीम किया। कुरान शियों के पास भी वही है जो सूरह फातिहा से शुरू होकर वन्नास पे खत्म होता है। उनकी शिया जमात में से एक आलिम ने भी आज तक ये नहीं कहा कि सिद्दीक अकबर ने कुरान में इधर उधर कर दिया, या उमर फारूक ने कर दिया, या हजरत उस्मान ने कर दिया। नहीं, शिया जमात के पास भी जो कुरान है वो यही कुरान है, इस पर सबका इत्तेफाक है। पूरी उम्मत के जितने फिरके पैदा हुए, उन सब फिरकों का भी इस कुरान के बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी मिसाल है उन जालिमों के लिए, पाखंडियों के लिए, जो कहते हैं कि इसमें किसी ने दाखिल कर दिया, घुसा दिया। बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि अपनी चीज महफूज नहीं तो दूसरे पर भी इल्जाम लगाओ। अपना घर तो ठीक है नहीं, दूसरे के घर को भी बोल दो कि ये सही नहीं। लेकिन कुरान अजीम जिस तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नाज़िल हुआ था, उसी सूरत में आज तक महफूज है, आज तक कुरान पाक महफूज है। अब चलिए दूसरी बात मैं आपके सामने रखता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे मौजिज़े हैं। चांद के 2 टुकड़े फरमाया हुजूर, मानते हैं कि नहीं मानते? सूरज को हुजूर पाक ने पलटाया, तस्लीम करते हैं कि नहीं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों से पानी के चश्मे जारी किए, मानते हैं हुजूर के ये मौजिज़े। लेकिन देखा है आपने, आप ये मौजिज़े जब
غیر مسلموں کے سامنے کہیں گے تو کہیں گے ہمارے بھی بڑے لوگ ایسے سب کر کے گئے. وہ پہلے کی باتیں کہیں گے, وہ نہیں مانیں. لیکن میرے عزیزوں, تمہارا سینہ فخر سے چوڑا ہونا چاہیے. آج تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ کوئی ہے تو قرآن پاک. یہ چیلنج پہ چیلنج دینے والی کتاب ہے. اللہ نے اس پہ چیلنج دیا ہے ان ظالموں کو کہ لاؤ, اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ایسی ایک کتاب تم بھی بنا کے لاؤ. پوری کتاب نہیں لا سکتے تو ایک سورہ بنا کے لاؤ. سورہ نہیں تو 10 آیتیں بنا کے لاؤ. کون سا بڑا کام تھا یہ؟ 1400 سال سے کیوں نہیں کیا؟ نہیں کر سکے. بعض لوگ ارے اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے, کمپیوٹر کا زمانہ ہے, بنا لیتے. کرائے کے لوگوں کو بٹھا کر کے عربی ادھر سے ادھر کر کے ایک کتاب بنا لیتے. نہیں بنا سکتے, کیونکہ قرآن صرف عربی لکھنے کا نام نہیں ہے. قرآن کی ایک ایک آیت معجزہ ہے, ایک ایک آیت معجزہ ہے. قرآن 1400 سال پہلے خبریں دے رہا ہے, آج وہ چیزیں واقع ہو رہی ہیں. تم کیسے خبریں دو گے؟ تم کیسے خبریں دو گے؟ آج خبریں دو گے کہ 1400 اب اور زمانہ 40 سال کے بعد ایسا ہوگا. اٹکل پچھو تو مار سکتے ہو, لیکن قرآن جو ہے وہ حقانیت اور صداقت کی بات کرتا ہے. صداقت کی بات کرتا ہے. یہ چیزیں کہاں سے لائیں گے میرے عزیزوں؟ میں آج آپ کو قرآن کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک بات اور بھی کہہ دوں. دنیا میں تمہارا امتحان ہوگا, تمہیں آزمایا جائے گا. آج میڈیا کے ذریعے سے دیکھا بھی جا رہا ہے, کوئی بابا پرچیاں نکال کر کے لوگوں کے دماغ میں کیا کیا ہے وہ سب بتا دیتا ہے. لوگوں کو ایسا لگتا ہے ارے ہاں کیا چمتکار ہے بابا. میں وہ چمتکار کے بارے میں بتاتا ہوں, اور تھوڑا انتظار کرو. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو واضح کر کے سامنے لاتا ہے. انتظار کرو. لیکن ایمان والوں کے لیے امتحان یہ ہے, تم دنیا میں کسی چمتکار کو دیکھ کر کے